خواتین و حضرات، آج ہم آپ کے ساتھ بات کریں گے تھائی لینڈ میں موجود ایک جاہل خاندان کے بارے میں۔ وہاں پر اگر خاوند مر جائے تو اس کی بیوی کو بھی اس کے ساتھ زندہ دفن کر دیا جاتا ہے۔ جی ہاں دوستو، میں 1500 یا 2000 سال پہلے کی بات نہیں کر رہا ہاں، میں بات کر رہا ہوں آج کے اس موجودہ دور کی، جس دور کو ٹیکنالوجی کا دور کہا جاتا ہے، لیکن جہالت آج بھی کوٹ کوٹ کر بڑھی ہوئی ہے۔ عورتوں کو آج بھی ظلم اور بربریت کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ دوستو، یہ رسم تھائی لینڈ کے کچھ حصوں میں آج بھی عروج پر ہے۔ ہم آپ کو بتاتے چلیں، یہ رسم ہندوستان میں بھی پائی جاتی تھی۔ یہ رسم ستی کے نام سے جانی جاتی تھی، جس میں اگر کسی ہندو شوہر کی وفات ہو جائے، اس کی بیوی کو بھی اس کے ساتھ زندہ جلا دیا جاتا تھا۔ پنجاب کے ایک تہاری قبیلے میں شوہروں کو بیویوں کے ہاتھوں زہر دے کر مارنے سے بچانے کے لیے ستی کو باقاعدہ قانون کی شکل دے دی گئی۔ برہمنوں نے ستی کو مذہبی رنگ دیتے ہوئے یہ کہہ کر اپنا لیا کہ یہ دراصل شادی کی وابستگی کا اظہار ہے کہ کسی مرد سے بیاہی گئی عورت ہمیشہ کے لیے اسی کی ہی ہوتی ہے اور اگلے جنموں میں بھی دونوں کا ملاپ ہوگا۔ ہند میں اسکندر اعظم کی آمد تک ستی کی رسم جاری تھی۔ اس کے بعد اس رسم کو ختم کر دیا گیا۔ تو خواتین و حضرات، اب ہم بات کرتے ہیں زمانہ جاہلیت کا ایک ایسا واقعہ جسے دیکھ اور سن کر آپ خود پر قابو نہیں رکھ پائیں گے۔ دوستو، زمانہ جاہلیت میں لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ یہ لوگ بچی کے ہاتھ میں مٹھائی کا ٹکڑا تھما دیتے، اس کے ہاتھوں میں گڑیا تھما کر اس کو قبر میں بٹھا دیتے۔ بچی اسے کھیل سمجھتی اور قبر میں بیٹھ کر مٹھائی اور کھلونوں سے کھیلنا شروع کر دیتی۔ یہ لوگ پھر اس پر مٹی ڈالنا شروع کر دیتے۔ بچی شروع میں اس کو بھی کھیل سمجھتی، لیکن جب مٹی اس کی گردن تک پہنچتی تو وہ گھبرا کر اپنی ماں کو آواز دیتی، چیختی چلاتی اور منتیں کرتی، لیکن ظالم باپ اس بچی کو زندہ دفن کر دیتا۔ اس گنہونے فعل کے بعد جب وہ باپ گھر میں واپس آتا تو اس بچی کی چیخیں اس کا پیچھا کرتی اور اسے گھر تک سنائی دیتی، لیکن ان ظالموں کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے تھے جو نرم نہیں ہوتے تھے۔ خواتین و حضرات، بعض ایسے لوگ بھی تھے جن سے اسلام قبول کرنے سے پہلے یہ گناہ سرزد ہو چکا تھا۔ ان میں سے ایک صحابی نے اپنا واقعہ سنایا کہ جب وہ اپنی بیٹی کو انگلی پکڑ کر دفنانے لے جا رہا تھا، وہ کہتا تھا کہ بچی نے میری انگلی پکڑ رکھی تھی اور وہ باپ کی محبت کی وجہ سے خوش ہو رہی تھی۔ وہ سارا رستہ مجھ سے باتیں کرتی رہی اور اپنی توتلی زبان میں مجھ سے باتیں کرتی رہی۔ میں سارا رستہ اس کو اور اس کی فرمائشوں کو بہلاتا رہا۔ میں اس کو لے کر قبرستان پہنچ گیا اور پھر اس کے لیے قبر کی جگہ منتخب کی۔ میں نیچے زمین پر بیٹھا اور اپنے ہاتھوں سے ریت اٹھانے لگا۔ میری بیٹی نے مجھے کام کرتے دیکھا تو وہ خود بھی کام میں لگ گئی، وہ بھی اپنے ننھے ہاتھوں سے مٹی کھودنے لگی۔ ہم دونوں باپ بیٹی ریت کھودتے رہے۔
میں نے اس دن صاف کپڑے پہن رکھے تھے۔ ریت کھودتے وقت میرے کپڑوں پر مٹی لگ گئی۔ میری بچی نے اٹھ کر میرے کپڑے صاف کیے۔ میں اس کے لیے قبر تیار کر رہا تھا اور وہ میرے کپڑے صاف کر رہی تھی۔ قبر جب تیار ہوئی تو میں نے اپنی بچی کو قبر میں بٹھایا اور اس پر مٹی ڈالنا شروع کر دی۔ وہ بھی اپنے ننھے ہاتھوں سے اپنے اوپر مٹی ڈالنے لگی۔ وہ مٹی ڈالتی جاتی تھی اور کہکہے لگاتی جاتی تھی اور ساتھ ساتھ مجھ سے فرمائش کرتی جاتی تھی، لیکن میں دل ہی دل میں اپنے جھوٹے خداؤں سے دعا کر رہا تھا کہ وہ مجھے بیٹا دیں۔ میں دعا کرتا رہا اور بیٹی ریت میں دفن ہوتی رہی۔ میں نے آخر میں جب اس کے سر پر مٹی ڈالنا شروع کی تو اس نے خوف زدہ نظروں سے مجھے دیکھا اور کہا، ابا آپ پر میری جان قربان، آپ مجھے کیوں دفن کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے اپنے دل کو پتھر بنا لیا اور قبر پر تیزی سے مٹی ڈالنے لگا۔ میری بیٹی روتی رہی، چیختی رہی، دہائیاں دیتی رہی، لیکن میں نے اسے قبر میں دفن کر دیا۔ یہ وہ نقطہ تھا جہاں پر رحمت للعالمین کا ضبط بھی جواب دے گیا۔ آج کے لوگ کہتے ہیں کہ وہ لوگ کتنے ظالم اور جاہل تھے، لیکن یہ لوگ اپنے زمانے کو نہیں دیکھتے۔ اگر ہم اپنے زمانے کو دیکھیں تو آج یہ کام پہلے زمانے سے زیادہ آج کے دور میں زیادہ ہو رہا ہے۔ اس زمانے کے لوگ بیٹیوں کے پیدا ہونے کے بعد انہیں زندہ دفن کر دیتے تھے، لیکن آج کے زمانے کے لوگ اپنی بیٹیوں کو پیدا ہونے سے پہلے ہی ابارشن کے ذریعے زندہ درگو کر دیتے ہیں۔ دوستو، یوٹیوب کی نئی پالیسی کے مطابق اگر آپ نے بیل آئیکن پر کلک نہیں کیا ہوگا تو آپ کو ہماری نیو ویڈیوز کی جو اپڈیٹس ہیں وہ نہیں